ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیاحت پر تھے، آپ فرماتے کہ میں سیاحت کرتے ہوئے جب بغداد معلیٰ پہنچا تو دریائے دیجلہ کے قریب ایک خانقاہ میں بزرگ رہا کرتے تھے. میں ان کی زیارت کو حاضر ہوا تاکہ ان سے اکتساب فیض کروں. تو دوران گفتگو اس بزرگ نے بتایا کہ میں 50 سال ہو گئے اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلا. حضور اس کی وجہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ کہ اب شرم کے مارے میں باہر نہیں نکل سکتا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اپنے اللہ سے. ہوا کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک بار میں بھی تمہاری طرح سیاحت کرتا تھا اور سفر پر سفر کرتا تھا. اسی سفر کے دوران میں کسی بازار سے گزر رہا تھا تو ایک مالدار شخص کچھ بیع و شرا کر رہا تھا، خرید و فروخت کر رہا تھا، مگر لہجہ اس کا بہت سخت تھا اور غریب گاہکوں کو بڑی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا. انداز اس کا بالکل غیر مہذب اور ظالمانہ تھا. خیر میں نے وہ دیکھا اور میں وہاں سے چپکے چل دیا، جیسے ہمارا آج کل حال ہے، یا شیخ اپنی دیکھ، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، تو میں چپکے چل دیا. میں جب اپنی قیام گاہ پر آیا تو ایک خاص وقت میں نے ایک غیب سے آواز سنی کہ وہ شخص جو لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا، اگر تم اس کو سمجھاتے، دنیا کی محبت سے اس کو بچانے کی کوشش کرتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ مان جاتا، لیکن تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بس جب یہ آواز میں نے سنی تو مجھے بہت ہی ندامت ہوئی اور میں اپنی خانقاہ میں آ کر چھپ کر بیٹھ گیا ہوں. 50 سال سے باہر نہیں نکلا ہوں. بس رہ کر مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ اگر کل قیامت میں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا کہ فلاں بندے کو برائی کرتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود تم نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سنتوں کا عظیم مبلغ بنا دے اور نیکی کی دعوت کا ایسا دیوانہ بنا دے کہ زبان جب بھی چلے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول جھڑنے لگے. اور آپ سب کے صدقے میں مجھ گناہگار کو بھی یہ توفیق مل جائے. اپنے بزرگوں اور اسلاف کا کردار دیکھیے کہ وہ نیکی کی دعوت کے معاملے میں کتنے تیز ہوتے تھے، اور ذرا سی ان سے لغزش ہوئی اس معاملے میں تو ان کی گرفت بھی ہوئی اور پھر ان کی ندامت کا حال آپ نے دیکھا. اور ہماری حالت تو الامان والحفیظ، ہم تو اپنا بچہ نماز پڑھے نہ پڑھے، حالانکہ حکم ہے کہ 7 سال کا ہو جائے بچہ تو نماز کا حکم دو کہ بچہ نماز قضا کر دے، اپنے کو کوئی احساس بھی نہیں. اور بچہ اگر اسکول کا ناغہ کر دے تو تڑاک سے چانٹا پڑتا ہے. بچہ گالی بکتا ہے، ہمیں احساس نہیں. بچہ ڈانس کرتا ہے، ہم خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہیں، اس کی داد دیتے ہیں. اولاد گناہ کرتی ہے، ہمیں اس کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا. تو ہم اپنی اولاد کو بالکل نیکی کی دعوت نہیں دیتے، بالکل تنبیہ نہیں کرتے، گناہوں سے روکتے نہیں. فل ماڈرن لباس پہناتے ہیں ان کو، چہرے پر بالکل داڑھی نہیں، انگلش بال، اور انداز بالکل یعنی کہ ایسا کہ کوئی ان کو دیکھ کر مسلمان کہہ نہیں سکتا. نہ اپنا خیال نہ اپنی اولاد کا خیال. اور اولاد کو لباس پہناتے، چھوٹے بچوں تک کو لباس پہناتے ہیں تو بدقسمتی سے اس پر بھی باگڑے بلے بنے ہوتے ہیں، مطلب یعنی کہ جانداروں کے کارٹون اور تصویریں بنی ہوتی ہیں. کتنی گھناؤنی بات. اور بدقسمتی سے آج ہمارے اسلامی بھائیوں کے لباسوں میں طرح طرح کے اسٹیکر جس میں جانور اور بھوت اور پلیت اور شیر پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو احساس نہیں. یاد رکھیے قرآن پاک اعلان فرما رہا ہے، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرنے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. تو آپ نے میرے سائے بھائیوں غور فرمایا، یہ قرآن صاف اعلان کر رہا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو اگر ہم نے اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت نہیں کی تو ہم پھنس سکتے ہیں. تو بہرحال ہر ایک اگر اپنے گھر کی خبر لے اور صحیح معنوں میں سنتیں نافذ کرنا شروع کر دے تو غالباً یہ معاشرہ تباہ ہونے سے بچ جائے، ورنہ بہت مشکل معاملہ ہے، بہت مشکل. افسوس کہ اس وقت تو ہر ایک اپنے گھر والوں کو یا اپنے ماتحتوں کو دنیا کی ترغیب دلاتا ہے، دنیا کے فن سکھاتا ہے اور دنیا کے معاملات ہی سکھاتا ہے
اور آخرت کے معاملات بالکل نہیں سکھاتا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، دنیا کو اہمیت دینے لگے گی، تو اسلام کی ہیبت و وقعت ان کے دلوں سے نکل جائے گی. اور جب وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی. اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ سے گر جائے گی. تو واقعی میرے اسلامی بھائیوں، یہ تینوں باتیں اب امت میں پیدا ہو چکی ہیں کہ دنیا کو ہر ایک اہمیت دے رہا ہے، لیکن دین اور آخرت کے لیے کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے انہیں کہو کہ اجتماع میں چلیے، سنتوں والے اجتماع میں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ارے بھائی رات کو اجتماع ہوتا ہے، آپ دن بھر اپنا کام کریں، سارا ہفتہ کام کریں، صرف جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد، آپ اس میں تشریف لیں. بولے ہمارے پاس وقت نہیں. لوگوں کے پاس اس کا کوئی وقت نہیں. ہمارے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے جو قافلے جاتے ہیں، آپ اس میں تشریف لائیے، تو بھی کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا اتنی عزیز ہے کہ ہماری زندگی کا سارا وقت، ایک ایک سانس دنیا کے لیے وقف ہے، دنیا کی سجاوٹ کے لیے وقف ہے، دنیا کی زینت کے لیے وقف ہے، دنیا بنانے کے لیے وقف ہے، دنیا کے علوم و فنون ہی سیکھنے کے لیے وقف ہے. افسوس کہ ہمارے پاس آخرت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. وہ قبر جس میں ہزاروں سال رہنا پڑے گا، اس کے بنانے کے لیے، اس کی راحت اور اس کی آسانی کے لیے بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی سوچ کا رخ بدلنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. آپ کے دنیاوی مسائل بھی اس سے حل ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. دنیا کسی کی نہیں چھوٹ جاتی. ہم بھی بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. دنیا کسی کی بھی نہیں چھوٹ جاتی. صرف یہ ہوس جو ہے یہ روکتی ہے. بلکہ خدا کی قسم ان اجتماعات میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں، ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک صاحب کا بیان ہے کہ نیو کراچی میں، کراچی کے نواحی علاقہ ہے نیو کراچی، وہاں دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع تھا. تو اس اجتماع میں گیا تھا. اس نے کہا اس اجتماع میں گیا تھا. ان کے بقول 1990 میں میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. تو کوئی پکڑ کے میرے کو اجتماع میں لے آیا، میں اجتماع میں چلا گیا. وہ بہرحال بیان وغیرہ سنا اس نے، اور اسی اجتماع میں بولے کہ الحمدللہ میری آنکھوں کی روشنی آ گئی. یہ بھی سچا واقعہ ہے. ایک صاحب گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے، ان کے چھوٹے بچوں کی آنکھوں کی روشنی نہیں، وہ روشنی چلی گئی تھی. چھوٹا منا تھا، مدنی منا. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے قافلے کے ساتھ چلے جائیں سنتوں کی تربیت کے لیے، اور وہاں جا کر دعا کریں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر آپ تو رائے خدا میں نکلے ہوئے ہوں گے تو سونے پر سہاگا ہوگا. وہ ملنا آیا وہ بندہ، میں تو بھول بھی گیا تھا ساری باتیں. تو وہ اسی بچے کو لے کر آیا. اب بات تو تازہ ہو گئی، تو میں نے اس بچے کو روپے کی نوٹ دکھائی تو اس نے ہاتھ سے پکڑ لی نوٹ. یہ سچا واقعہ کر رہا ہوں. اس نے ہاتھ سے پکڑ لی، ہاتھ دکھایا تو وہ آنکھیں پٹپٹا رہا تھا. تو اس کے والد نے کہا تھا کہ یہ وہی اندھا بچہ ہے. تو الحمدللہ اس کی کافی نظر آ چکی ہے، لیکن تھوڑی سی کسر باقی ہے، آپ اس کو دم کر دو. تو میں نے دم کیا اور میں نے کہا کہ بھائی ابھی اور چلے جاؤ اور وہاں جا کر پھر دعا مانگو تو اللہ کرے گا تو یہ کسر بھی ختم ہو جائے گی. تو بہرحال میرے پیارے پیارے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ان مطلب اجتماعات میں الحمدللہ دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں. آنکھیں چلی جانا یہ دنیاوی پرابلم تھا، دنیاوی مصیبت تھی، تو یہ مصیبت بھی دور ہوئی ہے نا. اچھا، اس طرح کے اور طرح طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور جو لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل حق اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں کہ جن کی تھوڑی سی صحبت سے لوگوں کے مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل میں